قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي إنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي وتبلى أطرافها، فأجل ذلك في الدنيا واسقطها كسفا أي قطعا، فقولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ کفار مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو مطالبات کیے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں بدل جائیں گی، آسمان جو ہیں وہ اپنے اطراف سے ایسے ڈھیلے ہو کے زمین پہ آ پڑیں گے۔ تو اگر یہ بات ہے تو آپ جلدی کریں، ابھی ایک ٹکڑا گرا دیں ہم تک۔ تو ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ باتیں کفار کیوں کرتے تھے کہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان نہیں تھا، ورنہ کون گستاخی کر سکتا ہے؟ اگر نبوت مانتا ہو، رسالت مانتا ہو، تو ایسی گستاخی کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسی باتیں کیوں کہتے تھے؟ ان کا نعوذ باللہ گمان یہ تھا کہ بس هل تتبعون الا رجلا مسحورا، آپ کا جادو ہو گیا ہے، آپ سیکھے ہوئے آدمی ہیں، یا نعوذ باللہ آپ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک نیا پروگرام پیش کر رہے ہیں، ورنہ ان کے دماغ میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسی گستاخی کی باتیں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یعنی یہ ان کے غصے کی، جہالت کی، حماقت کی انتہا ہے۔ بھئی حضور کی نبوت نہیں مانتے تھے لیکن خدا کو تو مانتے تھے، اللہ پر تو ان کا بھی ایمان تھا، اور وہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر الامر سب مانتے تھے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اسی طرح قرآن کی ساری آیتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ خدا کو مانتے تھے۔ جب خدا کو بندہ مانتا ہو تو پھر ایسی بد دعا اپنے لیے تو نہ کرے۔ تو یہ دراصل ان کی حماقت، ان کی جہالت، اور دور ایمان سے جب آدمی دور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے اللہ عقل چھین لے۔ ورنہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان گرا دو، آسمان کا ٹکڑا گرا دو، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دو، تو یہ ان کے بغض کی، عداوت کی اور حماقت کی انتہا ہے۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ انک وعدتنا، تم ہمیں ڈراتے ہو کہ قیامت کا دن جب ہوگا آسمان پھٹ جائیں گے، نیچے گر جائیں گے، ان کے اطراف جو ہیں وہ ڈھیلے ہو کے نیچے جا پڑیں گے۔ یوم تمور السماء مورا،
فعجل ذلك فی الدنیا، آپ اس بات کو جلدی کر دیں، ابھی ہم پر ایک کے سفن منا کتان آسمان کا ایک ٹکڑا چلو گرا دیں۔ جیسے دوسری آیت میں انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ یا اللہ اگر حضور کی نبوت حق ہے اور اگر یہ دین حق ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یعنی بغض کی اس حد پہ ہیں کہ ہم پہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا۔ کذالک سأل قوم شعیب منہ، حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے اسی طرح کا مطالبہ کیا تھا، وقالوا اسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آسمان سے ہم پر ایک ٹکڑا گرا دیں۔ فعاقبهم اللہ بعذاب یوم الذلہ انہ کان عذاب یوم عظیم۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جیسے مانگا تھا، اللہ نے بھی ان پر ایسا ہی عذاب بھیجا کہ دیکھا بادل ہے، سایہ ہے، نیچے گئے تو اللہ کا عذاب برس پڑا۔ وَأَمَّا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَصَالَ أَنذَارَهُمْ وَتَأْدِيدَهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَخْرُجَ مِنْ أَصْلَابِهِم مَّن يَعْبُدُهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا نبی الرحمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چونکہ نبی رحمت ہیں، آپ چونکہ نبی توبہ ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ فَصَالَ أَنذَارَهُمْ، انہوں نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اللہ ان کو مہلت دیں، ان کو تاخیر دیں۔ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَخْرُجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ، ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام نہ لائیں لیکن ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی موحد بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم طائف تشریف لے گئے اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو صحابی نے کہا کہ حضور ان کے لیے بد دعا کرے۔ آپ نے فرمایا میں بد دعا نہیں کرتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان نہ ہوں، ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں، ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں۔ اور بالکل اسی طرح ہوا جیسے حضور نے فرمایا کہ ابو جہل ملعون مسلمان نہ ہوا، لیکن بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل اور بطل جلیل، بطل من ابطال الاسلام۔ اسی طرح دیکھیں ولید ابن المغیرہ مسلمان نہیں ہوا لیکن بیٹا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سیف الرحمن کا لقب پایا۔ تو بڑے بڑے لوگ تھے جو خود مسلمان نہ ہوئے لیکن اولادیں مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرزو تھی وہ پوری ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ وَقَفَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذُكِرُوا وَالنَّصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اب مفسر فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہوا جیسے حضور چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو حضور پاک سے جھگڑ رہے تھے ان کی اولادیں مسلمان ہو گئیں۔ وحسن اسلامه حتى عبد الله بن أمية الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال، اسلم اسلاما تاما وانا بين الله عز وجل، حتیٰ کہ عبداللہ ابن امیہ جیسا آدمی جس نے حضور کی شان میں اس وقت بڑی زیادتی کی لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا اور اسلام بھی کامل، اسلام بھی کامل اور اسلام مکمل قبول کیا۔ اب انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا، وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ، قال ابن عباس ومجاہد وقتادہ هو الذهب، یا کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایک ایسے گھرانے میں جنم لیا ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کو سونے کا محل بنا کے دیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زخرف کا معنی حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ فرماتے ہیں زخرف معنی سونا، اصل زخرف معنی ہوتا ہے زینت، لیکن چونکہ سونا سب سے بڑی زینت ہے تو اس لیے اس معنی سونا۔ وَقَذَلِكَ وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّن ذَهَبٍ، اسی طرح ایک قرات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے زخرف کے بجائے ذهب پڑھا۔ او ترقى في السماء ولن،
وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ تَخْرُجُ ظِلٌّ یا ایک سیڑھی ہو آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ جائیں وَنَحْنُ نَنظُرُ إِلَيْكَ ہم دیکھیں کہ آپ جا رہے ہیں فَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قَالَ مُجَاهِدٌ أي مكتوب فيه إلى كل واحد صحيفة هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان تخرج موضوعة من دراسه آپ آسمانوں پہ جائیں اور آسمانوں سے ہم سب کے نام آپ اللہ کا خط اللہ کی کتاب لے کے آئیں جب ہم اٹھیں تو سب کے سرانے اللہ کا وہ حکم نامہ موجود ہو کہ فلان ابن فلان کے نام ہے کہ تم اسلام لے آؤ وقوله تبارك وتعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أي سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه بأمر من أمور سلطانه وملكوته اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ذات بلند ہے اللہ کی ذات پاک ہے کسی کو طاقت نہیں کہ اللہ کے امر امور سلطنت میں دخل دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امور میں اپنی طرف سے کوئی تجویز پیش کرے بل هو الفعال لما یشاء ان شاء اجابکم الی ما سألتم کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں فرما دیں اللہ چاہے تو جو تم کہہ رہے ہو وہ پورا کر دیں نہ چاہے تو نہ پورا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہہ سکتے ہیں وَمَا أَنَا إِلَّا رَسُولٌ إِلَيْكُمْ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَقَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ وَأَمْرَكُمْ فِيمَا سَأَلْتُمْ وَأَمْرُكُمْ فِيمَا سَأَلْتُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور میرے آقا نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں پیغمبر ہوں ابلغکم میں اللہ کے پیغام اللہ کے شریعت اللہ کے احکام پہنچانے والا اور تمہیں خیر کی باتوں کے لیے نصیحت کرنے والا وقد فعلت ذلك اور میں نے یہ کر دیا میں نے تبلیغ کر دی میں نے آپ کو دعوت پہنچا دی مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے اور تمہارا معاملہ جو ہے وہ اب اللہ کے سپرد ہے تو اس لیے حضور پاک نے اللہ کے حکم سے واضح کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ انسان ہیں اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ جن سے بشر ہیں اللہ کے پیغمبروں کی بڑی شان ہے اللہ کے پیغمبروں کی بڑی عظمت ہے بڑا مقام ہے لیکن معجزات پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں اور اللہ کی حکمت نہ ہو تو معجزات ظاہر نہیں فرماتے اور یہی بعین ہی اولیاء اللہ کے ساتھ اگر اللہ چاہیں تو اپنے اولیاء کے ہاتھوں پہ کرامت کا اظہار فرما دیں اور اگر اللہ نہ چاہے تو کرامت کا اظہار نہ فرمائیں بلکہ علماء نے مفسرین کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی نہیں چاہتے لیکن معجزہ ظاہر ہو جائے اور کبھی اللہ کے نبی چاہتے ہیں لیکن وحی نہیں آتی ہے سب اللہ کے لیے اب دیکھو نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اولو العزم من الرسل ہیں اللہ نے جن کو تورات عطا فرمائی تو آپ پہ قوم نے ایک الزام لگا دیا تھا بیماری کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اصل وجہ یہ تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا تمام انبیاء جو ہیں بڑے با حیا با شرم اور سراپا حیا ہوتے ہیں اچھا اس دور میں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ جب غسل خانے میں جاتے تھے تو مرد مردوں کے سامنے نہاتے عورتوں کے سامنے بغیر کپڑے کے نہاتے لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اگر کبھی قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے غسل کی تو آپ بہت دور پہاڑوں میں چلے جاتے تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے تو دشمن تو انتظار میں ہوتا ہے نا موقع کی تلاش میں ہوتا ہے انہوں نے آپس میں چمگوئیاں شروع کر دیں کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں عیب ہے آدر ہے تو اس لیے وہ دور جاتے ہیں اگر آدمی ٹھیک ٹھاک ہو تو پھر ہمارے سامنے کیوں نہیں غسل کرتے
کوئی عیب ہے جس کو چھپاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد رکھیں کہ یہ بھی میرے اللہ کی شان ہے کہ اللہ جن کو اپنے نبوت و رسالت کے مقام سے سرفراز فرماتے ہیں ان کو کوئی ایسا عیب بدن میں، جسد میں، ظاہری باطنی نہیں دیتے جس پہ دشمن انگلی رکھ سکے. وہ عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں جیسے انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ اپنے نبیوں کو کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا عیب بھی نہیں لگاتے کہ لوگ کہیں دیکھو جی کیا حال ہے، دیکھو جی یہ دعویٰ نبوت کا کرتے تھے اور اب دیکھو اپنی حالت کیا ہے. اللہ ان کو ایسا کوئی عیب نہیں دیتے. ان عیوب سے بھی انبیاء پاک ہوتے. تو ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک چشمہ تھا پہاڑوں میں، وہاں حضرت غسل کے لیے تشریف لے جاتے تھے. آپ گئے، کپڑے اتارے اور کوئی آدمی نہیں، تو آپ چشمے میں چلے گئے، غسل فرما رہے ہیں. تو جب آپ غسل فرما کے نکلے کہ باہر نکلو کپڑے پہن، پتھر بھاگ پڑا. کپڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے پتھر دوڑ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام غصے میں پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بدن میں کپڑے بھی نہیں. سو بھی حجر ہو، پتھر ٹھہر گیا میرے کپڑے لے کے کہاں جا رہے؟ پتھر جناب دوڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جلال میں آ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. دوڑتے پتھر وہ دشمنوں کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. جلدی سے موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے لیے، لیکن دیکھا اور نکلی آئے تو کوئی نہیں. فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. تو اب موسیٰ علیہ السلام تو چاہتے نہیں تھے کہ میرے کپڑے لے کے بھاگ جائے، حالانکہ یہ معجزہ تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اہتمام فرمایا، حالانکہ نبی نہیں چاہتا، لیکن معجزہ ظاہر ہو گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کبھی نہ بھی چاہتے ہوں اللہ معجزہ دکھا دیتے ہیں، اور کبھی چاہتے بھی ہوں اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں نا حضور پاک سے جب سوال ہوئے تو آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا، لیکن اللہ نے وحی نہ دی. کئی دن تک وحی نہ آئی کہ صرف آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کل جواب دوں گا. تم نے معاملہ مشیت کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ یہ اس لیے معجزات برحق ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، لیکن ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اللہ کی حکمتیں جب چاہتی ہیں تو ظاہر ہو جاتی ہیں، اللہ کی حکمتیں نہ چاہیں تو ظاہر نہیں ہوتے. اب دیکھیں دنیا میں لاکھوں اولیاء اللہ گزرے ہیں، بیماروں کو دعا کرتے ٹھیک ہو جاتے، خود بیمار ہیں. لاکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں جن کی دعاؤں سے اللہ نے لوگوں کو ہدایت کر دی، ان کے اپنے گھر والوں کو نہ ہوئی. تو اللہ کا نظام ہے. اللہ دکھلاتے ہیں کہ تم جو لاکھوں لوگوں کو تقریریں کرتے ہو اور لوگ تقریریں سنتے ہیں، تمہارے تو گھر والے بھی نہیں سنتے، تمہاری تو اولاد بھی نہیں سنتی. یہ تو میں چاہوں تو زبان میں اثر پیدا کر دوں، نہ چاہوں جس پہ چاہوں اس کے دل میں اثر ڈال دوں، نہ چاہوں. اسی لیے حضور پاک نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ اسی طرح ایک دعا آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کی تحنیک جو ہے وہ حضرت عمر نے کی رضی اللہ عنہ. تحنیک کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی اچھے سالے آدمی کو کہتے ہیں کہ اس کی تحنیک کرو، اس نے انگلی پہ شہد لگا لی یا کھجور لگا لی اور بچے کے منہ کے اندر لگا دی، وہ چوستا ہے، تو یہ ایک تحنیک ایک سنت. تو حضرت حسن بصری کی تحنیک جو ہے وہ حضرت عمر نے فرمائی، جیسے حضرت حسن حسین کی تحنیک جو ہے وہ حضور محمد رسول اللہ نے فرمائی. تو حضرت عمر نے جب تحنیک فرمائی اور لب لگایا، شاد لگائی اور چٹایا تو ساتھ دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس.
اب دو دعائیں کی حضرت عمر کہ یا اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں میں بھی محبوب بنا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی بڑا عالم ہو لیکن لوگوں کے دل میں محبت نہ ہو تو کون فائدہ اٹھائے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عالم دیکھیں اکیلے بیٹھے رہے، یعنی بڑے بڑے علماء جن کے علم کا ماشاء اللہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے، ایسے حال میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں ہیں اور بیچاروں کے ساتھ بندہ نہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے. تو اس لیے یہ بھی اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمارے لیے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دے. اگر لوگوں کے دل میں محبت نہیں ہوگی کون تمہاری بات سنے گا؟ کون تمہارے قریب آئے گا؟ کون تم سے نفع اٹھائے گا؟ کون تم سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کو ہدایت حاصل ہوگی اگر لوگوں کے دل میں نفرت ہو؟ اسی طرح ایک صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار، اطاعت گزار، شب دار، عقل حلال، صدق مقال اور تقوی کے آخر مقام پہ اب اللہ کا محبوب ہو گیا. تو جب اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ حکم فرماتے ہیں ملائکہ کو بھی، اپنی مخلوق کو بھی، حتی الحیتان فی البحر، دریا میں جو مچھلی ہیں ان کو بھی حکم جاتا ہے کہ اس بندے کو میں نے محبوب بنایا، سب اس سے محبت کرو. تو اللہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود محبت ڈال دیتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بعض اوقات بندہ ہے جانتے نہیں لیکن دل کرتا ہے ملے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محبت ڈالتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ دعا فرمایا کریں کہ صرف یہ نہیں کہ اچھا دین کی تو سمجھ آ گئی لیکن لوگوں میں محبت ہے. ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے جن کو اللہ پاک نے اپنے عصر میں، اپنے دور میں خطابت، فصاحت، بلاغت، وجاہت، جمال ایسا عطا فرمایا جس کی کوئی مثال نہیں، لیکن اولاد جو تھی وہ حضرت کے تابع نہیں. یہ اللہ کی حکمت. کیوں اللہ؟ اچھا میں ہمارے اپنے علاقے میں ایک ڈاکٹر ہوتے تھے، وہ بہت ہو گئے، نام بھی بھول رہا ہے مجھے، بہت بڑا ڈاکٹر، اور وہ پرانے دور کے ڈاکٹروں میں تھے جب نواب آف بہاولپور نے بہاولپور اسٹیٹ کے چند ڈاکٹروں کو انگلینڈ بھیجا تھا پڑھانے کے لیے. اس دور میں وہ تصور نہیں تھا نا انگلینڈ کا. تو وہ اس بیچ میں تھے جو سب سے پہلا بیچ پڑھنے کے لیے باہر گیا تھا. وہ پڑھ کے آئے تھے، بہت بڑا ڈاکٹر تھا اور اپنے فن کا بھی وہ بادشاہ تھا. مجھے یاد ہے میرا ایک دوست تھا، غریب دوست تھا، میرا ساتھی تھا. میں نے اس کا پتہ کیا، ابھی نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا جو تو بیمار ہے بیچارہ. میں خیر اس کی عیادت کے لیے گا، اس کو پتہ کیا تو وہ بالکل بیچارہ ختم، ایسے پڑا ہو غریب، اور تھا بھی سفید پوش، غریب آدمی تھا. میں نے کہا ابھی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ابا حضرت بیمار ہوں، مہینہ ہو گیا ہے، گھر میں جو پونجی تھی سب حکیموں کو، ڈاکٹروں کو کھلا دی ہے، فائدہ کوئی نہیں، بخار نہیں چھوڑتا. سارے ڈاکٹروں میں پھر گیا، فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، فلاں کے، اسے ساری فہرست تو بیچارے نے اتنے کاغذ کٹھے کیے. استاد میں کیا کروں، حضرت میں کیا کروں، میرے پاس تو اب دوائی تو دوائی، اب تو میرے پاس زہر کھانے کا بھی پیسہ نہیں، بس موت کی انتظار میں پڑا ہوں. جب اللہ کو منظور ہے وقت آئے گا بڑھ جائے گا. تو خیر میں نے اپنے دوست ملازمین سے کہا بھی اس کو اٹھاؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ، اس کو ڈاکٹر کے پاس. حضرت کہاں ڈاکٹر کے پاس؟ میں نے کہا یار ایک ڈاکٹر ہے اس کے پاس چلتے ہیں. ہاں فیض الحسن، خیر ذرا خیال میں سے نام تھا. ان کے پاس آئے ہوئے
تو میرا بڑا احترام کرتے تھے. تھا بڑا, اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے, بہت بڑا آدمی بھی تھا اور دماغ کا بھی اپنے اللہ معاف کرے گا. بڑے بڑوں کو گھاس نہیں ڈالتا تھا, بگڑ گیا تو بس بگڑ گیا. تو پتہ نہیں بیچارہ میرے ساتھ مہربانی کرتے تھے. میں آیا, خیر ہر بات مکی صاحب آ گئے, مکی صاحب جو خیر تو ہے, میں نے کہا کہ غریب دوست ہے بیمار ہے, اس کو لایا ہوں دکھانے کے لیے. بس نہیں پہلے آپ بتائیں شربت پیئیں گے چائے پیئیں گے؟ میں کہا پہ تمہیں چھوڑ یار, یہی شربت چائے ہے, میرا دوست ہے غریب ہے. اور نے کہا اس کو تو میں دیکھتا ہوں, پہلے آپ تو بتائیں. انہوں نے کہا چائے پلاؤ. انہوں نے گھر آدمی بھیجا, مکی صاحب آئے ہیں چائے بھیجو, اور مریض کو بلاؤ. مریض کو بلایا, دکھایا, بیٹھا سامنے. اس بیچارے نے کہا کاغذوں کو چھوڑو, بس تم بیٹھ جاؤ سامنے, منہ کھولو تو منہ کھولا. لگا مکی صاحب اس کو ملیریا ہے, پرانا کرانک ہو گیا ہے, تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جائے. مجھے آج تک یاد ہے وہ منظر. اپنے کمپیوٹر کو بلایا, کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ کونین کے 4 ایمپیول 4 انجیکشن لے آؤ. ایمپیول ہوتے تھے, اس طرح انجیکشن ہوتا تھا کونین کا. اس زمانے میں پتہ نہیں ہاورڈ کونین تھی کیا بلا تھی, وہ بڑی ظالم چیز ہوتی. 4 ٹیکے لے آؤ. لے آئے, کہتے سرنگ تیار کرے, 4 ٹیکے توڑ کے ایک دفعہ بھرو. میں اب چپ کر کے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے, مریض کو لگانا ہے. ڈاکٹر صاحب 4 انجیکشن, اونٹ کو لگاؤ تو مر جائے گا. یہ تو مریض بنتا ہے, کہتا ہے میرے پاس کیوں لے آئے تم ڈاکٹروں سے. بس چپ کر کے بیٹھے رہو, اپنا چائے پیو, یہ میرا کام ہے, تمہارا یہ کام نہیں ہے. مرتا ہے تو مر جائے. اب یہ اچھا ڈاکٹر اللہ ہے, ڈاکٹر مرتا ہے تو مر جائے. لگاؤ لگاؤ ٹیکا لگاؤ. لگا دیا جی اس نے 4 انجیکشن کٹھے. میں بالکل کانپ گیا. میں نے کہا انشاءاللہ اس کو بیچارے کو گھر پہنچانے سے پہلے علاج کی ہوگی. اور کیا ہو گیا, کہتے وہاں سے باہر وہ دودھ والا دودھ بھیجو, ایک گلاس اتنا بڑا 3 منزلہ گلاس دودھ کا بھی لے آؤ. لے گئے, پیو. وہ میں 1 گھونٹ نہیں پی سکتا, اتنا بڑا گلاس دیکھ کے. کہا پیو نہیں تو ابھی ماروں گا. وہ بیچارہ تھوڑا تھوڑا پیتا رہا, ہم چائے پیتے رہے, وہ دودھ پی کے. کہنے کا وکیل صاحب اس کو لے جائیں, اب اس کو بخار نہیں آئے گا, یا انشاءاللہ کل تک یہ فوت ہو جائے گا, یا اس کو بخار نہیں آئے گا. لیکن زیادہ گمان یہی ہے کہ بخار نہیں آئے گا, مرتا نہیں, ابھی اس کی زندگی ابھی باقی لگتی ہے. ٹھیک ہو. اچھا, خود وہ بیمار تھا, ڈاکٹر اپنی بیماری کا علاج نہ کر سکا مرتے دم تک. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کے نظام میں کوئی دخل. آپ کے کراچی میں سب سے بڑا دماغ کا سرجن تھا نا جی, اپنے بیٹے کا نہ کر سکا. ایک بیٹا تھا بیچارے کا, ڈاکٹر جمعہ, مشہور تھا دنیا میں, ورلڈ فیم ڈاکٹر ہے. اپنے بیٹے کا اپنا بیٹا اسی دماغ کی بیماری سے مرا جس کا وہ ڈاکٹر تھا. تو اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کا معاملہ اس کے سپرد ہے. وہ چاہے دلوں میں محبت ڈال دے, وہ چاہے دلوں میں نفرت ڈال دے. انسان ہے, بیوی کو نفرت ڈال دے, اولاد کو نفرت ڈال دے, بہنوں کے دل میں نفرت ڈال دے, گھر والوں کے دل میں نفرت ڈال دے. اس میں کوئی, لیکن سمجھا کرو جب نفرت ہو تو ہمارے گناہ کی وجہ سے. ایک بات یاد رکھو, اگر بیوی نافرمان ہے صرف بیوی کا قصور نہیں, ہمارے کسی گناہ کی سزا. اولاد نافرمان ہے تو یاد کرو انشاءاللہ آپ نے بھی اپنے والدین سے کوئی ضرور انشاءاللہ حرکت کی ہو, اس کی سزا. بس دعا کرو اللہ سزا نہ, اللہ رحم کا معاملہ فرما دے اور معافی کا معاملہ فرما دے. اور دوسری میری بات, اللہ کے حرم میں یاد کر لو, اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے نا تو میری ایک بات پلے باندھ لو کہ گھر میں ڈش, انٹرنیٹ اور ٹی وی VCR
ان اللہ کے عذابوں کو گھر میں مت آنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل، اولاد، بیوی، بچے، آگے آنے والی نسلیں بچ جائیں تو اس عذاب سے بچ جائیں۔ ہاں، کاروبار کے لیے استعمال کرنا ہے، دفتر میں رکھو، اپنے پاس رکھو، کاروبار کے لیے استعمال کرو، تجارت کے لیے، علم کے لیے۔ آپ کے بچوں نے اس سے علم حاصل کرنا ہے، میڈیکل پڑھنا ہے، جغرافیہ پڑھنا ہے، ریاضیات پڑھنی ہے، کوئی کتاب دیکھنی ہے، حدیث پڑھنی ہے، فقہ دیکھنی ہے، ساتھ بیٹھو کھاؤ دیکھو، لیکن ان کو اکیلے میں مت چھوڑنا۔ یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں۔ بس ایک میری نصیحت ہے، اگر یاد آ سکے، عمل کر سکو تو جزاکم اللہ، نہ کرو تمہاری مرضی ہے، مولوی کیا کرنے کا، ہمارے ذمے تو بات کہنا ہے، اب منوانا تو ہمارے ذمے ہے نہیں۔ وہ لوگوں نے اللہ کے نبی کی نہیں مانی تو ہم تو دھیلے کے بھی نہیں، انبیاء کی نہیں مانی تو ہم کیا ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، اگر یہ چیزیں گھر میں ہیں تو بچے 20 سال کی عمر میں برباد ہو جائیں گے۔ یہ لکھ کے رکھ لو، نہ ان کی صحت رہے گی، نہ جسم رہے گا، نہ علم رہے گا، نہ حلم رہے گا، نہ حیا رہے گا، پھر بیٹھ کے رو گے، پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی چھوٹی اولادیں ہیں، بچے ہیں، ابھی سے کنٹرول کرو، ابھی سے معاملے کو سنبھال لو، ان کی وہ برداشت کر لو، ان کو اچھے سے اچھے پروگرام ساتھ بیٹھ کے دکھاؤ، ان کو کہو ہر چیز لے کے دوں گا، میرے کمرے میں ہوگی، چابی میرے پاس ہوگی، جب دیکھنا ہے میں ساتھ بیٹھوں گا، بالکل بیٹھو دیکھو۔ ایک نئی چیز ہے، علم حاصل کرو، علم سے تو نہیں روکتے، لیکن اس میں اتنی خباثت آ گئی ہے، اتنی بے حیائی آ گئی ہے، اتنا گندا فحش معاملہ آ گیا ہے کہ اچھے سے اچھا یعنی دین والا بوڑھا آدمی جو ہے نا، وہ بھی ایک دفعہ بھٹک جائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ گھر کو برباد کرنے کے لیے اب ایٹم بموں کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ایک یہ VCR والا بم کافی ہے، ایک سگریٹ والا بم کافی ہے، ایک تمباکو والا بم کافی۔ بم کیا کرو گے؟ اس سے بڑی برباد ایسا ایسا مرتا رہے۔ ایک نشے والا بم کافی ہے، جس کا ایک اولاد نشے پہ لگ گئی، پورا خاندان برباد ہو گیا۔ بتاؤ، کوئی گولی مارنے کی ضرورت نہیں، نہ مقدمہ، نہ کیس، نہ کچھ۔ بس ان چیزوں پہ کنٹرول کر لو اگر اپنی نسل بچانا چاہتے ہو، باقی تمہاری مرضی ہے، ہم تو ایک درخواست کر سکتے ہیں۔ قال الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدثنا علی بن اسحاق قال حدثنا ابن مبارک قال حدثنا يحيى بن ایوب بن عبید اللہ بن علی بن یزید عن القاسم النبي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرد على ربي عز وجل أرد علي ربي عز وجل يجعلي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبه يوما وأجب يوما أو نحو ذلك فإذا شئت تضرعت إليك وذكرتك فإذا شفيت أمدتك وشكرتك رواه الترمذي بالزهد عن سويد بن نصر المبارك به وقال هذا حديث حسن وعلي بن يزيد يضاعف في الحديث۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ ابھی امامہ سے روایت نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا اورز علی ربی عز وجل، میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں میرا محبوب تو ہم پورا بطحائے مکہ جو ہے سونے کا بنا دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا لا یا رب، میرا اللہ مجھے سونا چاندی دولت نہیں چاہیے، ولیکن اشبہ یومن واجو یومن، ایک دن پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، ایک دن بھوکا رہے، بس میں اسی پہ راضی ہوں۔ الفقر فقری، میرا فقر جو ہے اسی میں میرا فقر ہے۔ او نحو ذلک فإذا جئت ضرعت إليك، میرا اللہ جب مجھے کھانے کی ضرورت ہو، جب مجھے بھوک ستائے تو میں آپ کی طرف رجوع کروں، اور جب مجھے آپ اپنی نعمتیں عطا فرمائیں میں اپنا کھانا استعمال فرما لوں، نعمتیں استعمال فرما لوں، حمد تو کا شکر تو کا، تیرا حمد اور تیرا شکر ادا کروں۔
حضور پاک نے فرمایا اللہ مجھے اس دولت کی، اس دنیا کی، اس سونے چاندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھو یہ سونا چاندی میرے انبیاء اولیاء اللہ کی مبغوض ترین چیز ہے، ان کو ان چیزوں سے قطعاً محبت نہیں ہوتی، یہ ایک دنیا داری کی چیزیں ہیں، فانی چیزیں ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علی ابن یزید جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم من السماء ملكا رسولا۔ اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یاد رکھو کہ مشرکین جو ہیں، سابقہ کفار جو ہیں، میرے انبیاء پہ کیوں ایمان نہیں لے آئے؟ وجہ کیا تھی ان کے ایمان نہ لانے کی؟ کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ انسان جو ہے، بشر جو ہے، وہ رسول نہیں بن سکتا۔ وہ کہتے تھے بھئی دیکھیں نبی بھی بشر، ہم بھی بشر، نبی بھی کے والدین ہمارے بھی والدین، انبیاء کی بھی اولاد ہماری بھی اولاد، انبیاء بھی کھانے کا محتاج ہم بھی کھانے کے محتاج، انبیاء بھی پینے کا محتاج ہم بھی پینے کے محتاج، انبیاء کی بھی بیویاں، بچے، آل اولاد، سکھ بیماری، تکلیف، تو یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ یہ ان کا اشکال تھا تمام کافروں کا، اول سے لے کر حضور کے زمانے تک، کہ بھی یہ بشر تو ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، دیانت والے ہیں، شرافت والے ہیں، اگر رسول نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورۃ یاسین میں پڑھیں کہ جب پیغمبر آئے تو ان لوگوں نے اس زمانے میں بھی کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا نہیں آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ کیسے رسول ہیں؟ وانتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، آپ کیسے رسول ہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کافروں کو یہ مشکل پڑ گئی، دماغوں میں الجھن پڑ گئی، یا ابلیس ملعون نے یہ وسوسہ ڈال کے دماغوں میں بٹھا دیا کہ بابا اللہ کا جو نبی ہوگا تو لازمی بات ہے وہ نور ہوگا، وہ اور جنس ہوگی، وہ اگر تمہاری ہماری جنس کی طرح ہو تو اللہ نے اس کو رسول کیوں بنا دیا بھلا؟ تو ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ انبیاء کو بشر مانتے تھے، انسان مانتے تھے، سچا مانتے تھے، امانت والا مانتے تھے، لیکن رسول نہیں مانتے۔ اچھا، اور آج بھی بے عین ہی دیکھو، اچھا ان کے دماغوں میں شیطان نے کیسا خدشہ ڈالا کہ بھئی بشر تو ہیں لیکن رسول نہیں۔ ہمارے دور میں شیطان نے لوگوں کے دماغ میں الٹا ڈال دیا، اس نے کہا نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں۔ ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈالی گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں خدا کے بندے، اللہ کا نبی ہے، صاحب المعجزات ہے، صاحب المعراج ہے، صاحب البراق ہے، آسمانوں پہ جانے والا ہے، جن کی انگلیوں سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، لعاب دہن سے کڑوے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، امام الانبیاء ہے، انسان تو نہیں ہے، وہ بشر نہیں ہے۔ بھائی ایک ظاہری لباس ہے بشریت کا،
ایک لباس تو ہے لیکن اندر سے بشر نہیں ہے آپ. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ کہتے تھے کہ بشر ہیں لیکن نبی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نبی تو ہیں لیکن فرق کیا ہے وہ سمجھیں. آپ خود غور کریں. اچھا اب دیکھو، وہ کہتے تھے کہ بشر کو نبی مان لیں تو یہ تو توہین ہے، نبی تو نوری ہونا چاہیے. اچھا یہ کہتے ہیں نبی تو ہیں اور نور ہیں، بشر مان لیں تو توہین ہوتی ہے. دیکھو کیسے دونوں کے دماغ کو ڈالا ہے ابلیس ملعون نے وسوسہ، کیسے دونوں کو اپنے اپنے مقام پہ گمراہ کیا. اچھا وہ بشریت کیوں مانتے تھے کہ نبی ان کے سامنے پیدا ہوئے، آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، بی بی حلیمہ سعدیہ نے ان کو دودھ پلایا. یہ تو سارا کچھ وہ دیکھ رہے تھے، لہٰذا بشریت کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے. لیکن جبریل کو آتا ہوا جو نہیں دیکھتے تھے، وہ نبوت کے منکر تھے، بشریت کے منکر نہیں تھے. اچھا ہمارے دور تک حضور کی نبوت تو پہنچی لیکن سامنے بشریت یا ولادت تو نہیں دیکھی نا. ان کے دماغ میں ڈالا گیا کہ نبی تو ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں لیکن بشر نہیں ہیں. بھائی قرآن میں جو ہے انما انا بشر، وہ تو بس ظاہر ہے نا. وہ بھائی ظاہر میں حضور کہتے تھے کہ بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ آگے کھڑا ہے نا، بس فرق ہو گیا. اسی لیے انہوں نے کہا، اور بالکل یہ عقیدہ ہے ان کا، کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. آسمانوں پہ خدا تھا وہی نبی بن گیا. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں قرآن کی بات کو سنیں اور سمجھیں. قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان کیوں نہ لایا، ہدایت کیوں نہ ملی. الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. تو نے کہا کہ اچھا اللہ نے رسول بھیجنا تو بشر ہی بھیجنا تھا. اللہ کے پاس نوریوں کی کمی تھی. کتنے نوری فرشتے تھے آسمانوں میں، ما یعلم جنود ربک الا ھو. تو اللہ کوئی نوری فرشتہ بھیجتے، بشر کیوں بھیجا؟ اللہ نے فرمایا بدبختو بات کو سمجھو. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتلا دو، اگر زمین میں ملائکہ کی آبادی ہوتی جیسے تم زمین میں بستے ہو، ملائکہ زمین میں رہتے تو ہم ان کے لیے فرشتہ رسول بنا کے بھیجتے، ان کی جنس سے بھیجتے. لیکن چونکہ زمین کی آبادی انسانوں سے ہے تو ہم نے اس لیے رسول بھی اپنا انسانوں سے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہاری جنس سے ہو، مجانست ہو، معانست ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور پھر میری شریعت کے حکم پہ عمل کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن سکیں. اللہ نے فرمایا میں نے تو احسان کیا کہ تمہاری جنس سے نبی بھیجا. اسی لیے جب حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی تو یہی دعا کی تھی نا کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. میرا اللہ مکے والوں پہ احسان کر، ان کی جنس میں سے، ان کے اندر میں سے اپنا رسول بھیج جو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے. کیونکہ اگر ہمارے پاس فرشتے آ جاتے تو فرشتہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، قوت شعبانیہ سے پاک، غضبیہ سے پاک، تو ہم کہتے ہیں آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہے نہیں. لیکن اللہ نے پیغمبر بھیجے کہ ان کو بھوک بھی لگتی ہے لیکن پھر روزہ رکھ کے دکھلاتے ہیں، ان کو پیاس بھی لگتی ہے اور پیاسے رہ کے دکھلاتے ہیں، ان کو تکلیفیں بھی آتی ہیں اور پھر صبر کر کے دکھلاتے ہیں.
اور ہر عمل کر کے نمونہ بن کے اپنی امت کے لیے قیامت تک امت کو جگمگاتے ہیں. تو اللہ کی تو حکمت اسی میں ہے، اللہ کی تو شان اسی میں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے دین کو سمجھنے والا بنے. اچھا، اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ بھئی اگر فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتوں میں نبی بھیجتے، ٹھیک ہے. انسان تھے تو اللہ نے نبی جن سے انسان، لیکن جن بھی تو ہے زمین میں، تو جنوں سے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ نہیں، جیسے زمین میں انسان رہتے ہیں اسی طرح زمین میں جنات بھی تو رہتے ہیں، اور جنوں کی تو تعداد پتہ نہیں کتنا ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتے، لیکن جنات میں کوئی نبی نہیں آیا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جنات بھی زمین میں رہتے ہیں، لیکن چونکہ انسان اور جن میں افضل جو ہے وہ انسان تھا، تو اللہ کے نبی افضل میں آتے ہیں، مفضول میں نہیں آتے. تو اس لیے اللہ نے جنات کو انسانوں کے پیغمبر کے تابع فرما دیا. اور جس طرح ہم اللہ کے نبی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طرح جنات اٹھاتے ہیں. جیسے انسان قرآن سنتے تھے، جنوں نے قرآن سنا. جیسے انسان ایمان لے آئے، جنوں بھی ایمان لے آئے. جیسے انسان صحابی بنے، جنات بھی صحابی بنے. جیسے انسانوں میں قاری ہیں، جنات میں بھی قاری ہیں. جیسے انسانوں میں علماء ہیں، جنات میں بھی علماء ہیں. جیسے انسانوں میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، کاذب ہیں، مفتری، اسی طرح جنات میں بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے یہ شرف انسانیت کو بخشنا تھا. اور انسان جو ہے وہ جنوں سے بھی افضل ہے اور ملائکہ سے بھی افضل ہے. یعنی عام انسان عام ملائکہ سے، خاص انسان خاص ملائکہ سے، اور انبیاء تمام ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں. اور حضور پاک سے سب سے افضل ہیں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم. اللہ پاک ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں نماز کے وقت میں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا بھائی بات سنو، شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ الاول فالاول، کہ سب سے پہلے پہلی صف، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، یعنی صفیں صفوں سے ملی ہوئی ہوں. اور اگر پہلی صف میں جگہ ہے تو دوسری والے اس کو پورا کریں، اور درمیان میں فاصلہ نہ کریں. اسی طرح شریعت کا حکم ہے کہ جب سب میں کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے نہ ہوں گے، ایک ادھر کھڑا ہے اور ایک ادھر کھڑا ہے اور درمیان میں فرجہ پڑا ہوا ہے. حضرت فرمایا نہیں، مل کے. تو اب سنت جو ہے وہ تو یہی ہے. باقی آدمی اپنے سر سے نماز اتارنے کے لیے باہر کھڑا ہو جاتا ہے. ایک ہے نماز کا ہو جانا، ہو تو جائے گی. بات کو سمجھا کریں. دیکھو نا، اب ایک آدمی ہے مثلا ہاتھ میں روٹی لے لے اور کوئی بچہ یا کوئی گڑ لے لے اور کھاتا بھی جا رہا ہے اور بھاگتا بھی جا رہا ہے اور جا رہا ہے. کھانا تو کھا لیا ہے، کھایا تو ہے اس نے، لیکن ایک ہے کہ بڑے آرام سے جناب دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا، تہذیب سے پلیٹیں رکھی، ادب سے بیٹھا، ادب کے بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا، بعد میں اٹھا، باقاعدہ ہاتھ صاف کیے، خلال کیا، کلی کی. یہ بھی تو کھانا ہے. تو ایک ہے نماز کا ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی. اگر آپ کو دور کھڑے ہوئے اگلی صفحے نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن وہ ثواب، وہ فضیلت، وہ اتصال بالصفوف، وہ اللہ کی رحمت کا متصل ہونا، اس سے تو محروم ہو گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے آؤ تو نماز پڑھو باقاعدہ ادب کے ساتھ، لباس کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ کبھی نہ سر پہ کپڑا ہے نہ کچھ ہے، کیا فیشن. ورنہ ایمان سے کہیں جو میرے بھائی سر پہ کپڑا نہیں پہنتے، حضور نے فرمایا نہ پہنو. یا کوئی مائی کا لال یہ دکھا سکتا ہے کہ میرے محبوب نے کبھی بازار میں، گلی میں، سڑک میں سر ننگا آپ گزرے ہوں؟ تو کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو؟ وہ جی نماز ہو نماز تو قمیض بھی نہ ہو تو ہو جاتی ہے.
ٹوپی کی کیا بات ہے، قمیص بھی اتار دو نماز ہو جائے گی، تو سارے قمیص اتار کے آیا کرو۔ اگر ہو جانے کو دیکھنا ہے تو نماز تو ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک کپڑا باندھ لو، اللہ اکبر، نماز ہو جائے گی۔ لیکن نماز کے لیے احکام ہیں، آداب ہیں، خضوع زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے لیے جاؤ تو تیار ہو کے جاؤ، کپڑے اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں، پاک ہوں، خوشبو ہو۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے بصل کھانے کی تو مسجد میں نہ آؤ۔ کہاں بصل اور کہاں جناب سگریٹ اور حکے کی بدبو، ایسے معلوم ہوتا ہے جو ہے کہ کتا مر گیا ہو۔ آپ کھڑے ہو کے کبھی غور کریں، جہاں کتا مرا ہوا ہو نا اس خوشبو کو بھی سونگھے۔ اور یہ جو حضرات چین سموکر ہیں نا، ان کے منہ سے بھی اللہ نہ کرے کہ سانس لیں۔ ساتھ والا نماز پڑھو، اس کو نماز بھول جاتی ہے، میں نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 1 رکعت پڑھی ہے۔ کیا سمجھتے ہو تمہارے منہ سے ایک اچھی چیز نکلتی ہے؟ او خدا کے بندو، اللہ کا خوف کرو۔ اگر مکے مدینے میں بھی حیا نہیں آیا نا، پھر کہیں نہیں آئے گا۔ ایک بات لکھ لو، یہاں سے مہر لگ گئی نا، یہ نالائق ہے گیا۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ جو کعبے کے سامنے حیا نہیں کرے گا، روضہ رسول کے سامنے، وہ اپنے ملک میں جا کے حیا کرے گا۔ کہتے ہیں جی کہ والدین کی جائیداد میں بیٹی اور بیٹے کا حصہ، بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا آدھا حصہ، بس سی بات۔ مثلاً 3 روپے ہیں، یوں سمجھ لو 2 ریال بیٹے کو تو 1 ریال اس کو۔ کہتے جی کوئی آدمی دوسرے شخص کو بولے زبردستی کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دو، اس آدمی نے ڈر کی وجہ سے بول دیا، ڈر کی وجہ سے کوئی گولی لے کے کھڑا تھا کیا؟ پہلے یہ وضاحت کرو نا، ڈر کیا تھا؟ گولی مار رہا تھا، وہ مارنے کی طاقت رکھتا تھا تمہیں کہ اگر تم طلاق نہ دیتے واقعی گولی مار دیتا؟ یہ سب بہانے ہوتے ہیں، اور جی مجھے انہوں نے ڈرایا تھا اور میں ڈر گیا تھا، وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلے بہانے بناتے ہیں لوگ۔ اگر ایک آدمی نے بیوی اس کی حائض میں ہے، وہ اپنی بیوی سے لیٹا کٹھے جماع نہیں کیا، ایسے یعنی ہنستا کھیلتا رہا، تلاوت کرتا رہا، لیکن اس کا انزال ہو گیا، کوئی بات، کوئی گناہ نہیں۔ بیوی سے حالت حیض میں آدمی انتفاع حاصل کر سکتا ہے، ما سوا جماع کرنا، یعنی جماع نہیں کر سکتا، باقی کٹھے سوئیں بیٹھے تلاوت سب جائز ہے۔ کہتے جی کہ میں اگر مسجد قباء میں عصر کے بعد پہنچا، عمرے کے لیے 2 رکعت پڑھنی تھی، نہ پڑھو 2 رکعت، بغیر نماز پڑھے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس کوئی ضروری نہیں۔ ایک آدمی ہے، ان کا بیوی بیمار ہے، ڈاکٹر نے کام کرنے سے منع کیا ہے، تو کیا خاوند اپنی حاجت اس بیوی سے پوری کر سکتا ہے؟ یہ بھی ڈاکٹر سے پوچھو نا۔ نہیں، باقی کام تو ڈاکٹر سے پوچھ کے آئے ہو، تو یہ کام مکی صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر سے پوچھ لو کہ جناب میں اپنا کام کر سکتا ہوں، وہ کہے کر سکتے ہو تو کرتے رہو، نہ کہے تو نہ کرو، یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے بیٹے یا بھائی کی شادی پہ مولود کرے، نعت خوانی تو کوئی منع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، حضور کی نعت سننا، حضور پاک کے شان میں قصیدہ پڑھنا سننا سب جائز ہے، لیکن وہ قصیدے میں شرک نہ ہو اور ساتھ باجا نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ڈھول بھی بجا رہے ہیں اور مولود بھی پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں اور ساز بجاتے ہیں، وہ حرام۔ ایسے تو نعت پڑھا کریں، نعت سنا کریں، اللہ پاک دل میں محبت پیدا کرتے ہیں حضور کی۔
ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دیا، حلالہ کرا لیا، پھر عدت کا انتظار نہیں کیا، ایسے کو مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے بلا؟ جس کو حلال حرام کا فکر ہی نہیں، خود حلال کرا رہا ہے، خود حرام کر رہا ہے، نہ عدت ہے نہ نکاح ہے، تو مولوی کیا کرے گا؟ بس بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، کوئی نکاح نہیں ہوتا عدت میں۔ میری والدہ زندہ ہیں، میں اگر اپنی والدہ کا حج بدل کروں، بالکل کریں، والد ہو، والدہ ہے، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، وہ سفر کے قابل نہیں ہیں، ان کا آپ حج بدل کریں۔ افضل یہ ہے کہ پہلے اپنا حج کرو، جب اپنا حج کر لو تو پھر ان کے لیے حج بدل کرو۔ جو جمہور کے نزدیک افضل یہی ہے کہ پہلے اپنا حج ادا کر لو، پھر اپنے والدہ کا یا والد کا یا جس کا چاہو حج بدل کرو۔ اور حج بدل کرنے میں بھی اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں کہ اللہ پاک حج بدل کرنے والے کو بھی پورا حج دیتے ہیں، اور جس کا حج کرے اس کو بھی پورا حج دیتے ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو آدمی اپنے والد یا والدہ کا حج بدل کرے، اللہ اس کو 10 حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بالکل کریں، تم پر حق ہے تمہارے والدین کا۔ والدین زندہ ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے دعائیں کرو، دعائیں مغفرت کرو، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے صدقات جاریہ، کوئی مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، مسجد کی توفیق نہیں ہے، اندر کوئی صفحے لے کے ڈال دیا، کوئی نل لگا دیا، کوئی وضو خانہ بنا دیا، یہ تو اللہ توفیق دے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر آدمی مسجد بنا دے گا، ہر آدمی تو نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ نے 2 صفحے ڈال دی، آپ نے 2 قرآن شریف لے کے رکھ دیے کہ لوگ آئیں گے پڑھیں گے، مجھے ثواب ملے گا۔ آپ حمام ہے، لوٹے نہیں پڑے تھے، آپ نے 5-10 لوٹے منگوا کے رکھ دیے کہ لوگوں کو آسانی ہو جائے وضو کرنے میں، یہ صدقات جاریہ ہے۔ جب تک وہ لوگ استفادہ کریں گے تمہیں بھی ثواب ہوگا، تمہارے والدین کو بھی ثواب ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب انك انت الوهاب۔ يا جامع يا جامع يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ آج کفر دندنا رہا ہے، یا اللہ مسلمان ہر مقام میں ابتلا میں، بلا میں، عذاب میں مبتلا ہے، اپنی رحمت سے عذاب رفع فرما اور اپنے عذاب کافروں پہ نازل فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی نصرت کا فیصلہ فرما، کافروں کی ہلاکت و ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، یا اللہ بے سہارا ہیں، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی مدد دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یا اللہ اپنی نصرت سے مسلمانوں کی نصرت فرما، انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو، اولادوں کی اولادوں کو، نسلوں کو، نسل بعد نسل سب کو ہدایت عطا فرما، برے اعمال سے بچا، برے اصحاب سے بچا، برے افعال سے بچا،
برے اقوال سے بچا، اپنی اور حضور پاک کی محبت و اطاعت نصیب فرما، والدین کی اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوا پیدا فرما۔ یا اللہ حضور کی امت کے ہر امتی کو دین کا داعی بنا، دین کا مبلغ بنا اور تبلیغ کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔